کہ پاکستان کا جو اس وقت حال ہے، سچویشن ہے کہ ہم ڈوب رہے ہیں، ہمارے پاس پیسہ کوئی نہیں ہے، ہم دنیا سے پیسے مانگ رہے ہیں، ہم ڈیفالٹ کر رہے ہیں، ہمارے پاس $3 ارب رہ گیا ہے۔ ان کو ہم نے ایسی معافیاں دی ہیں کہ اب وہ ہمیں معافی نہیں دے رہے۔ پاکستان کو ایکچولی ہم نے دنیا کو صرف ایک تھریٹ کرنا ہے قرضہ معاف کرانے کے لیے۔ $25 ارب آپ کو 1 گھنٹے میں دے گا۔ اب ہوا یہ ہے کہ سننے میں یہ آ رہا ہے، دیر از اے نیوز خبر ہے کہ پاکستان اس سال 23 مارچ کو یہ ملٹری پریڈ جو ہے وہ نہیں کر رہا۔ ریزن بیہائنڈ از کہ فائنینشیل کرنچ بہت زیادہ ہے۔ ان کی مینٹیلٹی، ان کا مائنڈ سیٹ، یعنی آپ نے ان کو بنایا یہ۔ جناب بلاول بھٹو فارن منسٹر جرمنی سے، ان کا بھی بیان آ گیا، انہوں نے کہا افغان حکومت کا دہشت گردی کو سنجیدہ نہ لینا بہت باعث تشویش ہے، بہت باعث تشویش ہے۔ وہ سنجیدہ نہیں لے رہے، ہمیں وہ بالکل سیریس ہی نہیں لے رہے۔ یعنی دہشت گردی کو تو وہ سیریس لے رہے یا نہیں لے رہے، وہ تو ہمیں سیریس نہیں لے رہے نا۔ وہ کہہ رہے ہیں اچھا دہشت حملے ہو رہے ہیں، کوئی بات نہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں جرمنی سے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے یہ بڑا غلط بات ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، ان کو ہمیں سیریسلی سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ جے ہند دوستو، پاکستان کے آرتھک سنکٹ کا اثر اب سینا پر بھی پڑنے لگا ہے۔ پاکستانی سینا اب تک اپنے خرچوں کو کم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ شہباز شریف سرکار نے بھی پاکستانی سینا کے بجٹ میں $1 کی کٹوتی نہیں کی تھی، جبکہ سرکار کے سبھی منترالیہ کے ڈیولپمنٹ فنڈ سہت روزمرہ کی خرچ کو کم کیا جا چکا ہے۔ ایسے میں اب پاکستانی سینا کو بھی آٹا دال کی قیمتوں کا پتہ چلنے لگا ہے۔ حالت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ پاکستانی سینا کے پاس گاڑیوں میں تیل بھرنے کے لیے بھی پیسے کم پڑ رہا ہے۔ ایسے میں 23 مارچ کو ہونے والی پاکستانی نیشنل ڈے کے اوسر پر بھویہ سماروہ آیوجت نہ کر راشٹرپتی بھون میں کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ جس طرح میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ یہاں پہ تو اینٹ کھودو تو اس طرح کا بندہ نکلتا ہے کہ جو ایسی باتیں کر رہا ہو۔ انڈیا نے آپ کو ابھی دھمکی دی ہے کہ ہم انڈس واٹر ٹریٹی آپ کی کینسل کر دیں گے۔ کشمیر کی جب زمین لے لی انہوں نے تو کشمیر کا پانی آپ کو نہیں دیں گے، وہ چڑھ گئے اب آپ کے اوپر۔ دوسری جانب ایران آپ کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ ایران کہہ رہا ہے کہ جی آپ نے گیس پائپ لائن نہیں بچھائی تھی، اب آپ $18 ارب ہمیں ادا کریں گے۔ یہ ہماری نیگوسیشن سکل کا حال ہے کہ جو کتا دھمکی دے ہم لیٹ جاتے ہیں۔ اب افغان طالبان تک دھمکی دے رہے ہیں ہمیں کہ جی آپ ثابت کریں کہ دہشت گردی افغانستان سے آ رہی ہے، ڈپلومیٹک چینل سے بات کریں، ذرا ہم سے آ کے ٹھیک سے بات کریں، آپ اونچی آواز میں کیوں بولے۔ یعنی یہ ہمارا لیول ہو گیا ہے کہ ہم افغانستان سے خوفزدہ ہیں، ایران سے خوفزدہ ہیں۔ انڈیا سے تو ماشاءاللہ کیا میں حملہ کر دوں، یہ ملک کے سب سے طاقتور وزیر اعظم کا عالم ہے۔ پاکستان کو ایکچولی ہم نے دنیا کو صرف ایک تھریٹ کرنا ہے قرضہ معاف کرانے کے لیے۔ ہم اپنا نیوکلیئر اور میسائل پروگرام ایکسپورٹ کریں گے اپنے دوست ملکوں کو۔ پاکستان اپنے نیوکلیئر وار ہیڈز، ہمارے پاس اگر 150 وار ہیڈ ہیں اور ہم اس میں سے 5 وار ہیڈ سعودی عرب کو فروخت کر دیں اور 5 ٹرکی کو فروخت کر دیں تو ہمیں فرق ہی کوئی نہیں پڑے گا۔ کسی کے باپ کی مجال نہیں ہے کہ ہمیں روکے۔ آپ آرام سے سعودی عرب آپ کو 2 ارب 4 ارب 5 ارب ڈالر ایک وار ہیڈ کے دے گا۔ 5 وار ہیڈ سعودی عرب کو دے دیں، $25 ارب آپ کو 1 گھنٹے میں دے گا۔ دیکھیں بات تو بالکل ٹھیک ہے، آپ کے پاس یہ فارمولا موجود ہے، فارمولا لگائیں آپ، سب سوال حل ہو جائیں گے، ملک کا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا، پاکستان کا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے گا کیسے حل ہوگا، یہ آپ کو اس وقت پتا چلے گا۔ آپ پہلے یہ کوشش تو کریں یہ کرنے کی۔ ہاں صحیح، کوئی بھی سجیشن دے سکتا ہے، بڑی زبردست ریکمنڈیشنز آئی ہیں یہ والی۔ دوستو، پاکستان ہر سال 23 مارچ کو ایک ملٹری پریڈ کرتا ہے، اور بیسیکلی اس ملٹری پریڈ کا جو مقصد ہوتا ہے وہ، کیونکہ 23 مارچ کو بڑی ریلیونس ہے لاہور ریزولوشن کی وجہ سے، ایک دن تھا جہاں پہ یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ایک یونائٹڈ انڈیا میں نہیں رہنا۔ دیٹ واز دا ڈے لاہور ریزولوشن، یا اسے پاکستان ریزولوشن بھی کہا جاتا ہے۔ اس دن ایک پاکستان ڈے پریڈ ہوتی ہے، اور یہ بیسیکلی نیشنل ڈے جوائنٹ سروس پریڈ بھی اس کو آپ کہہ لیں، جس میں بیسیکلی تمام جو ہماری آرمڈ فورسز ہیں وہ اس میں حصہ لیتی ہیں، جس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، آرمی چیف، ایئر چیف، نیول چیف جو ہیں وہ اس میں ہوتے ہیں، فورن گیسٹ آتے ہیں۔ بڑا ایک پراپر جسے کہتے ہیں نا ملٹری شو پاکستان دکھاتا ہے، اس پہ ایروبیٹکس اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے اس میں، ٹھیک ہے جی۔ اب ہوا یہ ہے کہ سننے میں یہ آ رہا ہے، دیر از اے نیوز خبر ہے کہ پاکستان اس سال 23 مارچ کو یہ ملٹری پریڈ جو ہے وہ نہیں کر رہا۔ ریزن بیہائنڈ از کہ فائنینشیل کرنچ بہت زیادہ ہے، اور پاکستان نے اب دیکھیں نا، یہ ایک پہلی ملٹری پریڈ جو شروع کی تھی آئی تھنک 1956 میں شروع کی، جب پاکستان ریپبلک اس میں بنا کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، تب یہ کراچی میں پریڈ ہوتی تھی، پھر یہ اسلام آباد آ گئی، اسلام آباد میں یہ ایوان صدر کے سامنے، پریزیڈنسی کے سامنے ہوتی تھی، پھر دہشت گردی جب شروع ہوئی تو یہ وہاں سے ہو کے
جو ہے وہ پھر ایک شکر پڑیاں ایک علاقہ ہے اسلام آباد میں جہاں پہ یہ ڈیزگنیٹ کر دیا گیا جی کہ ملٹری پریڈ ہوگی، اور بلکہ ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ اکثر ملٹری کے جو جوان ہیں وہ 12 مہینے وہاں پہ تعینات رہتے ہیں all that۔ اب یہ جو پریڈ ہے ہر سال جسے میں نے بتایا ہوتی ہے، بیچ میں میرا خیال ہے 1 سال یہ پریڈ جو ہے 2020 میں نہیں ہوئی، اور وہ بھی اس وقت جو ہے وہ اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ کووڈ کی وجہ سے، حالانکہ پورا پلان تھا کہ جی ریپبلک ڈے پریڈ کری جائے گی اور پورے انٹرنیشنل کسی نہ کسی کو بلایا جاتا ہے، یہ اسی طرح سمجھ لیں جس طرح بھارت کے اندر ایک ریپبلک ڈے ہوتا ہے تو وہ بھارت جو ہے وہ اپنی ملٹری پریڈ کرتا ہے۔ سیم از واٹ از پاکستان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہمیں اس دن اپنے دکھانا ہے اپنے نیوکلیئر کس طرح وہ جو وار ہیڈز کس طرح دکھاتے ہیں، جہاز اور ایئر فورس، نیوی، سب، اور جو باقی بھی ہمارے جو ہوتے ہیں پولیس کے دستے بھی ہوتے ہیں، اور جو ہمارے بارڈرز پروٹیکٹ کر رہے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں۔ ایک بڑے پیمانے پہ میرا خیال ہے لاسٹ ٹائم جب یہ کیا تھا تو پاکستان نے اس کو جب کیا تو ہم نے کیا تھا کہ اس کو بلایا تھا جو ملیشیا کے وزیر اعظم تھے ان کو بلایا گیا تھا، تب آئی تھنک عمران خان جو تھے وہ وزیر اعظم تھے، اور عمران خان کچھ ہی دنوں کے بعد اس پریڈ کے بعد ان کو فارغ ہو گئے تھے، ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا۔ اب پاکستان ظاہری بات ہے ہم یہ جو ملٹری پریڈ کرتے ہیں اس کی ایشو یہ ہے کہ جی ہم وہ انڈیا ہمارا یہ رائول ہے، ریجنل رائول ہے انڈیا، اور یہ سیکیورٹی تھریٹس ہیں اور اس کے لیے، لیکن آج بہت سارے لوگ پاکستان میں یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ ملٹری پریڈ ہوتی تو جو فوج کے اوپر بہت زیادہ جو ہے نا وہ مزید اٹیک ہونا تھا۔ دیکھیں اس وقت کی پوزیشن یہ ہے کہ فائنینشیل کرنچ تو ہے ہی ہے پاکستان کے اوپر، لیکن جو عمران خان کا جو ایک پراپر اس کی جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہے، اس بریگیڈ نے جو فوج کے اوپر تنقید کرنی تھی کہ ہم ڈوب رہے ہیں، ہم ہمارے پاس پیسہ کوئی نہیں ہے، ہم دنیا سے پیسے مانگ رہے ہیں، ہم ڈیفالٹ کر رہے ہیں، ہمارے پاس $3 ارب رہ گیا ہے، اور یہ دیکھو ہمارے فوجی جوان جو ہیں، اور یہ دیکھو ہمارے جرنیل جو ہیں یہ ملٹری پریڈ کرتے ہیں، دیکھو ان کی عیاشیاں۔ سو بیسیکلی فوج نے 2 وجوہات کی بنا پہ مجھے جو لگتا ہے، I may be wrong on that، لیکن مجھے جو لگتا ہے 2 میجر وجوہات، ایک تو ظاہری بات ہے فائنینشیل کرنچ ہے، اس کی وجہ سے اس پریڈ کو شاید شفٹ کیا جا رہا ہے ایوان صدر کے اندر، جہاں پہ ایک چھوٹی سی تقریب ہوگی جس میں مختلف ممالک کے امبیسڈرز، ڈگنیٹیز اور لوگوں کو جو ایوارڈز وغیرہ دیے جاتے ہیں فار دیئر ایکسیلنس اوور دا ایئر۔ کہ پاکستان کا جو اس وقت حال ہے، سچویشن ہے، وہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں تک ہم کیسے پہنچے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو ہم یہ بتا دیں کہ کوئٹہ سے ایک خودکش بمبار عورت خاتون پکڑی گئی ہے، اس کو گرفتار کیا گیا، اور وہ گرفتاری اس کی ہو گئی، ورنہ وہ اب پھٹ چکی ہوتی، کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو اڑا چکی ہوتی۔ تو لگتا ایسا ہے کہ اس وقت دہشت گردوں کے پورے خاندان، یعنی مردوں، عورتوں، بچوں سمیت وہ سب کے سب اپنی انہوں نے بیلٹیں باندھ لی ہیں، جیکٹس پہن لی ہیں پھٹنے والی، اور وہ یلغار انہوں نے کر دی ہے اور اس طرف چلتے چلے آ رہے ہیں۔ کراچی پولیس ہیڈ کوارٹر پر جو حملہ ہوا اس میں جو دہشت گرد مارے گئے ہیں ان کی ڈیٹیلز اب سامنے آ رہی ہیں کہ وہ کون لوگ تھے۔ ان میں سے ایک دہشت گرد جو مارا گیا اس کا نام کفایت اللہ تھا، جس کا تعلق لکی مروت سے تھا۔ اس کے گھر پر چھاپا مارا ہے پولیس نے۔ ان کے گھر والوں سے جب بات چیت ہوئی ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ دہشت گرد کفایت اللہ جو ہے وہ گھر میں اس کو باندھ کر رکھا گیا تھا۔ کفایت اللہ گھر سے 5 مہینے پہلے فرار ہو گیا تھا، اور ہمارا خیال تھا، یعنی اس کے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا خیال تھا کہ کفایت اللہ فرار ہو کر افغانستان چلا گیا ہے۔ حملے کے بعد پتا چلا کہ کفایت اللہ پاکستان میں ہی تھا۔ پہلے کہہ رہے ہیں کہ گھر میں باندھا ہوا تھا، پھر کہہ رہے ہیں وہ فرار ہو گیا، اور پھر وہ افغانستان چلا گیا۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بعد میں پتا چلا کہ یہ پاکستان میں ہی تھا۔ پھر پولیس سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ کفایت اللہ کی عمر 22 سے 23 کے بیچ تھی۔ دہشت گرد کفایت اللہ ٹرینڈ تھا، ٹریننگ دی گئی تھی اس کو، اور افغانستان آتا جاتا رہتا تھا۔ کفایت اللہ افغانستان میں بھی لڑتا رہا۔ ہلاک دہشت گرد کا تعلق کلدم TTP کے ٹیپو گل یا ٹیپو گل گروپ سے تھا۔ کفایت اللہ KPK میں بھی پولیس پر حملوں میں ملوث تھا۔ پھر کراچی پولیس حملہ پر حملہ کرنے والے 3 دہشت گردوں کی اب یہ ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا ہے۔ سورسز کا یہ کہنا ہے کہ خود کو دھماکہ کرنے والا دہشت گرد جو دوسرا تھا وہ زالہ نور شمالی وزیرستان سے تعلق رکھتا تھا۔ تیسرا دہشت گرد مجید کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ اس کا تعلق شمالی وزیرستان کے علاقے سے تھا۔ ان کو ہم نے ایسی معافیاں دی ہیں کہ اب وہ ہمیں معافی نہیں دے رہے۔ اب دیکھیں میں نے آپ کو یہ کہا تھا
کہ یہ ہمارا جو ملک ہے اس میں نوجوانوں کی صورت میں جو چھوٹے چھوٹے بم پھیرے ہیں وہ میں نے اسی لیے کہا تھا، یہ سارے نوجوان یہ وزیرستان سے ہیں اور یہ ان کے گھر والے یہاں پر رہتے ہیں اور انہوں نے ان کو باندھ کے رکھا ہوا تھا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ ان کے گھر والے بتا رہے ہیں کہ وہ افغانستان لڑنے جاتا رہا ہے، تو یہ انہوں نے پولیس تک بات نہیں پہنچائی، یا اگر پہنچائی اور وہ ایک آدھ مرتبہ پکڑا گیا تو اس کو چھوڑا کیوں گیا؟ یہ جو لڑکے ہیں جو پھٹ رہے ہیں جگہوں جگہوں پہ، وہ کیسے کس طرح بنے ہیں؟ ان کی مینٹیلٹی، ان کا مائنڈ سیٹ، یعنی آپ نے ان کو بنایا ہے یہ